السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ مغل بھائی حاضر ہیں۔ تیسرا اصول حفظ القرآن یا ناظرہ قرآن کے لیے لے کر ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہ جو تیسرا اصول ہے، یہ پوائنٹ ہے، بہت اہم ہے، ہمارے تمام اسٹوڈنٹ کو بار بار ہم اس پہ متنبہ فرماتے ہیں اور ان کو اس رول پر عمل کرنے کی بہت تاکید کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور اس پہ زور دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت اہم اصول ہے اور بہت زیادہ اہم رولز میں سے ہے، بہت ضروری ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ہم نے پچھلے 2 اسباق میں حفظ القرآن، خصوصاً حفظ القرآن، یعنی اس کو ناظرہ پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اپلائی کیا جا سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ آگے جو اصول و ضوابط آئیں گے تو حفظ القرآن بہت اہم جو ہے مرحلہ ہے۔ اللہ سے مانگتے بھی رہیں، اللہ سے اور دعا بھی کرتے رہیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے، اور یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ یہ نعمت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہ بخشے یہ کسی کو نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اللہ سے مانگے بھی اور اس پر سوچ فکر بھی کریں اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ قرآن پڑھیں، ظاہری بھی، اور اس کے علوم بھی حاصل کریں، ترجمہ بھی پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، سیکھیں، اور اس کے ذریعے سے جنت میں جانے والے بنیں ہم۔ صرف رٹا مارنا، قرآن پڑھنا، صرف الفاظ، وہ بہت ثواب کا جو ہے باعث ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اس میں، لیکن عمل کرنا بھی اصل ہے نا۔ تو پہلے کیا تھا؟ پہلا اس میں جو اصول تھا اور رول تھا، کیا تھا؟ ناغہ قابل برداشت نہیں۔ دوسرا کیا تھا؟ روزانہ کا سبق فاتحہ کی طرح ازبر کریں۔ آج کا جو تیسرا رول ہے، تیسرا اصول، وہ کیا ہے؟ غلطی کا نشان ضرور لگائیں۔ جیسے کہ ہمارے مدارس وغیرہ میں جو بھی غلطی آتی ہے، اساتذہ فوراً پینسل پین وغیرہ سے نشان لگاتے۔ مثلاً 2 ٹائم سبق سنایا جاتا ہے، شام کو وہ نشان لگاتے، اور اسی طرح اگلے دن صبح تک وہ نشان اگر لگا ہوا ہے اس سبق کو غلطی صحیح کر لیں۔ صبح تک اچھی بات ہوتی ہے سبق یاد ہو جائے اور وہ غلطی صحیح ہو جائے، ورنہ پھر صبح بھی غلطی آ رہی ہے تو نشان لگا رہے گا جب تک غلطی صحیح نہیں ہوتی۔ سب کی پارہ سناتے وقت یاد رکھیے کہ جب ہم پہلا سبق یاد کرتے ہیں تو وہ پہلا سبق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، سورہ فاتحہ ہو، سورۃ الناس سے شروع ہو جائے، الف لام میم سے شروع ہو، عما یتساءلون سے شروع ہو، جہاں سے بھی پہلا سبق ہے وہ پہلا سبق ہوتا ہے۔ اب وہ جو جمع ہوتا جاتا ہے، سبق 2 سبق 4 سبق، وہ سارے جو قریبی سبق ہوتے ہیں وہ سب کی ہوتے ہیں، وہ سب کی پارہ اسے کہا جاتا ہے۔ سب کی پارہ سناتے وقت اور منزل پڑھتے وقت مقام غلطی پر پنسل وغیرہ کے ذریعہ نشان ضرور لگایا جائے، اور کچی پنسل ہم کہتے ہیں کوشش کی جائے تاکہ پکا اس پہ نشان نہ لگ جائے۔ سیاہی والا پین یا بال پین استعمال نہ کریں تاکہ کوئی گند اللہ معاف فرمائے ایسا محسوس نہ ہو کہ بھئی پورا سا محسوس نہ ہو قرآن پاک میں، اس کو صاف ہی رکھا جائے اور رکھنا چاہیے۔ پنسل سے عارضی طور پر نشان لگائیں۔ اگر نشان لگانے میں غفلت سے کام لیا گیا، جیسے کہ اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، غلطی نہیں لگاتے، بات نہیں مانتے، پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ آن لائن طریقہ کیا ہے کہ غلطی کا نشان لگایا، اس کی جو مختلف گروپس ہیں اس میں اپنے ٹیچر کو بتایا جائے، ٹیچر کو غلطی کی نشاندہی کی جائے اور تصویر اسکرین شاٹ وغیرہ بنا کر بھیجا جائے۔ اگر نشان لگانے میں غفلت سے کام لیا گیا، لاپرواہی کی گئی، تب بھی قرآن پاک فاتحہ کی طرح ازبر ہو جانے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اگر ہم نے عمل نہ کیا اس بات پر، غلطی کو استاد نے، ٹیچر نے نہ نکالا ہے، استاد گناہگار ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور استاد نے غلطی نکالی، نشان لگوایا، نشان نہ لگایا اسٹوڈنٹ نے تو گناہگار اسٹوڈنٹ ہوگا، اور ساری زندگی اگر غلط پڑھتا رہے گا، زبر ذیل کی، تجوید کی جو بھی غلطی ہوگی اس کو وہ صحیح کرے تو ٹھیک، نہیں کرے گا تو گناہگار رہے گا، اور پھر سورہ فاتحہ کی طرح سبق یاد نہیں ہوگا۔
اس چیز پہ بھی ضرور عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، غلطی کا نشان ضرور لگائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔